بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جس کو میرے ذکر نے سوال کرنے سے مشغول رکھا، میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ اور افضل عطا کروں گا۔ اس حدیث پاک پر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو عظیم عبادت سمجھ لے گا تو اللہ پاک تیرے دنیا اور آخرت کے ہر غم و الم کے لیے کافی و شافی ہوگا اور ہر ارادے کے لیے کافی ہوگا۔ گویا درود بھی ذکر کی طرح ہر غم سے آزاد کرنے والا اور ہر معاملے کے لیے کافی ہے۔ اور اس چیز کو حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، ارشاد فرما دیں کہ کس قدر پڑھا کروں؟ تو ارشاد فرما جتنا دل چاہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی وقت کا چوتھائی حصہ، تو ارشاد فرما جتنا دل چاہے، اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو کہتے میں نے عرض کی کیا آدھا وقت؟ ارشاد فرما جتنا دل چاہے، اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی 2/3 وقت۔ ارشاد فرما جتنا دل چاہے، اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی میں اپنے تمام وقت میں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا رہوں گا۔ ارشاد فرما تب تو یہ درود تمہارے رنج و الم غم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سنن ترمذی جلد 4 صفحہ نمبر 236۔ کثرت درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت محبوب ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس محبوب عمل کو عام کرنے کے لیے ہمیشہ سے بزرگان دین درود و سلام کے فضائل و برکات لکھتے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ درود و سلام ہی وہ واحد وظیفہ ہے جس سے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بہت جلد نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو سید الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات مبارک پر درود پاک ہمیشہ کثرت سے عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔